جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اسرائیلی جارحیت کو 24 گھنٹے ہونے والے ہیں اور اسرائیلی جارحیت مسلسل ہو رہی ہے۔ مطلب ایران پر وقفے سے اسرائیل حملہ آور ہے، وقفے سے اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، وقفے سے ایران پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ پوری دنیا کیا کر رہی ہے؟ خاموش ہے، بول رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے اور ایران کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب تازہ ترین صورتحال پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا آپ کی یادداشتوں کو ریوائنڈ کرنا چاہتا ہوں، پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے کیا، کیوں ہو رہا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اسرائیل نے اس آپریشن کو یا اس جارحیت کو یا جو ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے اس کو، یا جو ایک طرح سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا طاقت کے اصول کو، یعنی یہ سارا کچھ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، اس آپریشن کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا ہے، آپریشن رائزنگ لائن۔ اور جب یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ اس آپریشن کا نام کیا ہے جو اسرائیلی جارحیت پر مبنی ہے، تو یہ اس آپریشن کا نام ہے آپریشن رائزنگ لائن۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کب شروع ہوئے دوسرا سوال ہے، یا اگر آپ نے، ویسے تو ساری دنیا اب جان چکی ہے کہ کب شروع ہوئے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جمعے کی علی صبح 3:30 بجے، مطلب گزشتہ روز جمعہ 13 جون کی صبح 3:30 بجے یہ اسرائیلی حملے ایران پر شروع ہوئے۔ ان حملوں کا ہدف کیا ہے اور ان حملوں کا مقصد کیا ہے؟ بڑا سیدھا سادہ مقصد ہے۔ ایک مقصد تو وہ ہے جو اسرائیل اور امریکہ اور پوری مغربی دنیا، بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے، وہ ہے ہدف ہے جوہری تنصیبات ایران کی، اور ہدف ہے فوجی مراکز ایران کے، ہدف ہے جوہری اور فوجی قیادت ایران کی۔ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ اسرائیل، امریکہ یا مغرب ایرانی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو ختم کر رہا ہے یا ان کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل فوجی مراکز پر حملہ آور ہے ایران کے، اور جوہری سائنسدانوں اور فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اس کا اگلا جو ہدف ہے، اگر یہ سکسیسفل ہو گیا، اسرائیل کامیاب ہو گیا، تو اگلا ہدف کیا ہوگا؟ یہ جو مذہبی حکومت ہے، یعنی آیت اللہ خامنائی، یہ امام خمینی صاحب سے جو سلسلہ چل کے آ رہا ہے، یہ اسلام پسند حکومت ختم کر دی جائے گی۔ ایک ڈمی قسم کی جمہوری حکومت مغرب کی نظر میں، جس طرح شام میں ہے، جس طرح لیبیا میں ہے، جس طرح عراق میں، اس طرح قابل قبول حکومت لائی جائے گی، الیکشن وغیرہ کرائے جائیں گے۔ مطلب کہ یہ جو ایران انقلاب سے سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ یہاں اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے مغرب اور اسرائیل۔ اچھا، یہ زمینی حملے ہیں یا فضائی حملے؟ یہ صرف فضائی حملے ہیں جی۔ 200 اسرائیلی طیاروں نے ان حملوں میں حصہ لیا ہے، اور 100 سے زیادہ مقامات جو ایران کے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور 6 بڑے فضائی حملے اسرائیل کر چکا ہے۔ تہران، اصفہان، نتنز، ہمدان، تبریز اور مختلف ایرانی شہر جہاں اہم جوہری تنصیبات اور ایئر فورس اور فوجی مراکز ہیں، ان پر حملہ ہو چکا ہے۔ یعنی فضائی حملے ہیں، کوئی زمینی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ سمندر سے کوئی میزائل مارے جا رہے ہیں۔ فضائی طیارے، 200 فضائی طیارے حصہ لے رہے ہیں اس اسرائیلی جارحیت میں اور ایران پر حملہ کرنے میں۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ اب تک کے اسرائیلی حملوں میں ایران کا کیا نقصان ہو چکا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ جوہری تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں، کوئی تقریباً درجن بھر کے قریب جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، اور اب اس سے ایٹمی تابکاری پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ابھی تک نہیں پھیلی، لیکن پھیلنے کا خطرہ ہے۔ فوجی مراکز تباہ کر دیے، کئی اہم فوجی مراکز اور ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے اسرائیل نے ایران کے، اور بڑے بڑے جوہری سائنسدان شہید کر دیے، قتل کر دیے ایران کے۔ بڑے جوہری سائنسدان جو اس پورے جوہری
جو جوری جو پروگرام ہے ایران کا، ان کا جو روح رواں تھے ان میں سے 80% قیادت کو مار دیا ہے اسرائیل نے، اور فوجی قیادت قتل کر دی ہے۔ ایرانی آرمی چیف سمیت ایرانی آرمی چیف شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیا انہیں۔ پاسداران انقلاب کی بڑی قیادت اور جوہری سائنسدان اور اہم لوگ سارے قتل کر دیے ہیں، شہید کر دیے ہیں اسرائیل نے۔ ایرانی جو روحانی پیشوا ہیں خامنائی صاحب، ابھی تک ان کی اطلاعات ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کے ایک مشیر شدید زخمی ہیں، ابھی تک یہ اطلاع نہیں آئی کہ وہ شہید ہوئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ اچھا، اسرائیلی فضائی حملے ایران کیوں نہیں روک سکا؟ بڑا سوال ہے کہ 200 طیارے آتے ہیں، آ کر مختلف علاقوں میں بمباری کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ 200 طیارے آئے 1500 کلومیٹر دور سے، یا شام سے کر لے یا عراق سے کر لے، کہیں سے بھی اسرائیل نے جو فضائی اڈے لیے ہوئے ہیں یا جو خفیہ اڈے ہیں فضائی اڈے، اور یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس میں مسلمانوں، اب تو خیر وہ نام کے مسلمان ملک ہیں، وہاں بھی ان کی بھی مدد حاصل ہے اسرائیل کو، اور پھر جو ایران کے اندر جو مخبر ہیں اسرائیل کے، جو ایجنٹ ہیں، غدار ہیں ایران کے، وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ اندر سے بھی اطلاعات پہنچائی جا رہی تھی کہ یہ مرکز ہے ہمارا، یہاں یہ ساری قیادت بیٹھی ہے، یہاں جوہری تنصیبات ہیں، اور جو ارد گرد کے ملک ہیں وہاں سے بھی اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے۔ ظاہر ہے پیچھے امریکہ ہے تو یہ ہونا ہی تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایران کیوں نہیں روک سکا ان سارے فضائی حملوں کو؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک، اسرائیل نے سب سے پہلے اسرائیل نے ان حملوں سے پہلے بھی اسرائیل نے ایران کا دفاعی سسٹم چوک کر دیا۔ دفاعی سسٹم کو، ایران کے دفاعی سسٹم کو اسرائیل نے چوک کر دیا۔ دوسرا کام جو اسرائیل نے کیا وہ ایران کے ریڈار سسٹم اور میزائل سسٹم کو جیم کر دیا، کمیونیکیشن جو سسٹم ہے وہ بھی جیم کر دیا۔ تیسرا، یہ فضائی حملے اس طرح منظم انداز میں، اس طرح ٹارگیٹڈ کیے گئے اسرائیل نے، اس طرح ایکوریسی سے کیے گئے کہ اس کا، اور اتنی ٹائمنگ سے کیے گئے کہ ایران جس کے پاس آؤٹ آف ڈیٹڈ قسم کا، یعنی پرانے قسم کی چیزیں ہیں، وہ ان کو جواب دینے کا موقع ہی نہ مل سکا اسرائیلی طیاروں نے، کہ ایرانی ڈیفنس سسٹم کچھ بھی نہ کر پائے، اور جب تک وہ سنبھلتا، اسے وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا، حملہ کر کے اسرائیلی طیارے واپس جا چکے ہوتے تھے۔ اچھا، اور پھر سب سے پہلے ان ایئر بیسز پر حملہ کیا گیا ایران کی جہاں سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں سے کوئی جہاز اگر اڑ کے جوابی کارروائی کر سکتا ہے، اس میزائل سسٹم کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کیا گیا جہاں سے توقع ہو رہی تھی ایران کو کہ اسرائیل کو کہ یہاں سے ایران ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ ساری فوجی قیادت سب سے پہلے مار دی گئی جس نے فیصلے کرنے تھے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اور جب تک نئی فوجی قیادت آئی اس وقت تک 5 حملے ہو چکے تھے۔ اور پھر سائبر اٹیک سے ایرانی ڈیفنس سسٹم کی بہت ساری چیزیں ناکارہ بنا دی اسرائیل نے۔ اور پھر اسرائیلی ٹیکنالوجی جو سب سے اہم بات ہے، اسرائیل ٹیکنالوجی میں، جنگی ساز و سامان میں، جنگی طیاروں میں، میزائلوں میں، ہر چیز میں اتنا آگے ہے ایران سے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اور پھر اکتوبر میں جو ایک اور اہم بات، اکتوبر میں جو اسرائیلی حملوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے، اس سے ابھی تک ایران نہیں سنبھل سکا۔ دیکھیے، آپ سوچئے کہ جس ملک پر 30، 35، 40 سالوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یا جس ملک پر پچھلے 10-15 سال سے سخت ترین پابندیاں لگی ہوئی ہوں، جو کوئی یعنی میں آسان سے الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ فرانس سے رافیل نہیں خرید سکتا، روس سے جنگی سامان نہیں خرید سکتا، جو امریکہ سے تجارت نہیں جنگی ساز و سامان کی کر سکتا، تو وہ اس نے اپنے طور پہ بنانا ہے یا کوئی چوری چھپے چیزیں منگوانی ہے، تو وہ اس کا جو سسٹم ہے اس کو اکتوبر میں، جو پچھلا اکتوبر گزرا، اس میں اسرائیل نے ایک بھرپور حملہ کیا تھا ایران پر، اور ان کے دفاعی اور میزائل اور فضائی سسٹم تباہ کر دیا تھا۔ ابھی تک ایران اس سے سنبھل نہیں پایا، اور اس میں تازہ حملوں میں بھی یہ سامنے سب کچھ کمزوریاں ایران کی نظر آئی۔ اور پھر رات کا آخری پہر چنا گیا، مطلب صبح 3:30 بجے۔ یہ وقت اس لیے چنا گیا کہ اس وقت رد عمل کم سے کم ہو توقع تھی، اور نقصان زیادہ سے زیادہ اسرائیل پہنچا سکتا تھا، اور وہی ہوا۔ اب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری
یہ جو ہے یا جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے ایران پر یا ایران کی خود مختاری پر جو کچھ حملے ہو رہے ہیں، یہ کیا اس کا بنیادی یہ پرابلمز کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ ہے جی ایرانی جوہری پروگرام۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہدف ایرانی جوہری پروگرام ہے، ہدف ایران کی ملٹری ہے، فوجی قیادت ہے، فوجی طاقت ہے، اور ہدف ایران کی اسلامی حکومت ہے۔ لیکن یہ جو جوہری پروگرام ہے یہ کیا ہے؟ ایران کا موقف ہے، ایران نے ایک جوہری پروگرام شروع کیا، اس کا موقف ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور ہم جوہری ہتھیار بنانے یا ایٹمی طاقت بننے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے، نہ اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ پرامن طور پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس سے بجلی بنائیں گے، اس سے اور چیزیں فلاح و بہبود کی کریں گے۔ جبکہ امریکہ، اسرائیل، مغرب اور اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ دنیا کے اٹامک انرجی کمیشن، وہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں، ایران اصل میں یہ جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے، ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ اور اس وقت مغرب، اسرائیل اور ساری دنیا کے پاس یہ ایکوریٹ خبر ہے کہ 60% ایران اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ جوہری پروگرام ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، ایران ایٹمی ہتھیاروں یا ایٹمی صلاحیت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ مغرب کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن طور پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ایران والے۔ اچھا، جب امریکہ ایران کے ایران جوہری پروگرام پر مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر اسرائیل نے یہ جارحیت کیوں کی؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دوحہ قطر میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری تھے، 5 دور ہو چکے ہیں، 6واں دور کل ہونے والا ہے اتوار کو، اور یہ ہیں ایران کے جوہری جو ہے سارا منصوبہ یا جوہری صلاحیت یا جوہری پروگرام، اس پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ایک معاہدہ کرنے کے لیے۔ تو جب امریکہ ایران آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو اسرائیل نے کیوں حملہ کر دیا؟ یہ بھی بڑی ایک سوال ہے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا ایک تو جواب یہ ہے کہ اسرائیل بالکل خوش نہیں ہے، خوش نہیں تھا اور خوش نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران ڈائریکٹ بات چیت کریں اور کسی معاہدے پر پہنچے، اور اس معاہدے کو دنیا کی بیکنگ ہو۔ پھر ظاہر معاہدہ ہوگا، دنیا کہے گی نا کہ اب تو معاہدہ ہو گیا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اور ایران